السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ملک کے مختلف علاقوں سے یہ روح فرسا خبر مسلسل آ رہی ہے کہ مسلمان لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں سے شادی کر رہی ہیں اور اپنا دین و ایمان اور ضمیر و حیا بیچ کر اپنے خاندان اور اپنے سماج اور معاشرے پر بدنامی کا داغ لگا رہی ہیں۔ اس طرح کے اکا دکا واقعات پہلے بھی پیش آتے رہے ہیں، لیکن ادھر چند برسوں سے باضابطہ پلاننگ کے تحت مسلمان لڑکیوں کو جال میں پھنسایا جا رہا ہے اور آئے دن ان لڑکیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے جو بے حیائی کے راستے پر بڑھتے ہوئے ارتداد تک پہنچ رہی ہیں۔ گزشتہ سال مسلم پرسنل لا بورڈ کے ایک پروگرام میں مارشٹر کے مشہور شہر پونا جانا ہوا تو ایک صاحب ملنے کے لیے آئے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی بھانجی کالج میں پڑھتی تھی۔ کالج کے قریب ایک دلت نوجوان کینٹین چلاتا تھا۔ اس کے دام محبت میں پھنس کر بھانجی نے کورٹ میرج کر لی اور کئی مہینے اس کے ساتھ رہی۔ پھر بہت سمجھانے بجھانے کے بعد واپس آئی اور ہم نے اسے دوبارہ کلمہ پڑھوایا، ایمان میں داخل کیا، مگر اب بھی وہ اسی کے پاس جانے کی ضد کرتی ہے، روتی ہے اور ہمیں اندیشہ ہے کہ کہیں وہ دوبارہ اس کے پاس نہ چلی جائے۔ ان صاحب کے چلے جانے کے بعد پونا کے چند ذمہ دار احباب نے بتایا کہ ہمارے یہاں پچھلے ایک سال میں اکتوبر 2016 سے اکتوبر 2017 تک 44 مسلمان لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ شادی کر چکی ہیں۔ ابھی چند دن پہلے خاص اسی مسئلے سے متعلق پونا کے احباب ملنے کے لیے آئے تو انہوں نے بتایا کہ اگست میں 11 مسلمان لڑکیوں کی غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ شادی کی درخواستیں دائر ہوئی ہیں اور پچھلے مہینے ستمبر میں 12 لڑکیوں نے درخواست دی ہے۔ مارشٹر کے دوسرے اور شہروں سے بھی اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں۔ چنانچہ بمبئی کے 12 تھانوں میں 7، ناسک میں 2 اور امروتی میں 2 لڑکیوں نے شادی کی درخواست دی ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ صرف مارشٹر میں ہی ایسے واقعات نہیں ہو رہے بلکہ ملک کی مختلف ریاستوں سے برابر خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ اگست کے وسط میں بھوپال جانا ہوا۔ وہاں مسلم پرسنل لا بورڈ کی اصلاح معاشرہ کمیٹی برائے خواتین کی ذمہ دار بہنوں نے بتایا کہ بھوپال کی گنجان مسلم آبادی والے ایک علاقے میں اس طرح کے دسیوں واقعات ہو چکے ہیں، اور صرف غیر شادی شدہ لڑکیاں ہی نہیں، شادی شدہ عورتیں بھی اپنے شوہر اور بچوں کو چھوڑ کر غیر مسلموں کے ساتھ چلی گئی ہیں۔ دہلی سے ملی اطلاعات کے مطابق جھونپڑ پٹی والے علاقے میں بسنے والی مسلمان لڑکیاں فرقہ پرست عناصر کی اس منصوبہ بند سازش کا لقمہ تر بنی ہوئی ہیں۔ گزشتہ شعبان میں احمد آباد حاضری ہوئی تو وہاں کے علماء نے بتایا کہ ہمارے یہاں ہر دوسرے تیسرے دن سوشل میڈیا پر خبر آتی ہے کہ فلاں مسلمان لڑکی کسی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی ہے، یا فلاں لڑکی نے کورٹ میرج کی عرضی داخل کی ہے۔ بات یہیں تک محدود نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں نے یہاں تک بتایا کہ مسلمان لڑکیوں کو رجحانے قریب کرنے اور پھر ان کا جنسی استحصال کرنے کے لیے گراں قدر تحفے دیے جاتے ہیں، مثلا مہنگے موبائل، آئی پیڈ، لیپ ٹاپ، ایکٹیوا بائیک وغیرہ۔ باضابطہ ان کی فنڈنگ کی جا رہی ہے اور ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت انہیں اس کام پر لگایا گیا ہے۔ اوپر بھی یہ بات میں نے لکھی ہے اور اب دوبارہ وضاحت کے ساتھ لکھنا اور بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اتفاقی واقعات نہیں ہیں، بلکہ ان کے پیچھے ایک بہت بڑا سوچا سمجھا منصوبہ کام کر رہا ہے۔ پہلے یہ بات ڈھکی چھپی رہی بھی ہو تو اب ڈھکی چھپی نہیں رہ گئی۔ پچھلے سال چند ایسے ہی روح فرسا واقعات کی وجہ سے اس عاجز نے اس پورے مسئلے پر اپنے طور پر تحقیق کی اور اپنے بعض احباب کو بھی اس کام پر لگایا۔ اس کے جو نتائج سامنے آئے وہ حیران کن بھی تھے اور انتہائی تشویشناک بھی۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ترتیب سے ان باتوں کو لکھوں۔ نمبر 1،
باضابطہ ایسے ہندو جوانوں کی ایک ٹیم تیار کی گئی ہے جن کا کام ہی محبت کے نام پر مسلمان لڑکیوں کو تباہ و برباد کرنا ہے۔ یہ لوگ پہلے ہمدردی کے نام پر کسی مسلمان لڑکی سے قریب ہوتے ہیں، پھر محبت کا فریب دیتے ہیں اور شادی کا وعدہ کرتے ہیں، اور پھر جنسی استحصال کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے، اور جب وہ لڑکی عفت و عصمت کا گوہر لٹا چکتی ہے اور اس لڑکے سے شادی کا اصرار کرتی ہے تو پھر کورٹ میں کورٹ میرج کی درخواست دی جاتی ہے۔ میرے علم کے مطابق 1 مہینے کے بعد اس درخواست پر عمل درآمد ہوتا ہے۔ یہ مدت اس لیے بھی رکھی گئی ہے کہ اگر گھر والے یا کسی اور کو کوئی اعتراض ہو تو وہ کارروائی کر سکتا ہے۔ اس سلسلے میں جو دھاندلی کی جا رہی ہے اس کا تذکرہ کسی اور مضمون میں کروں گا انشاءاللہ۔ گھر والوں کو نوٹس جاری کرنا بھی لازمی اور ضروری ہے جس کے ذریعے یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ آپ کا لڑکا لڑکی نے کورٹ میرج کی عرضی داخل کی ہے۔ اب جب یہ درخواست داخل ہوتی ہے تو خود وہ شادی کی درخواست دینے والا نوجوان کسی ذریعے سے اس درخواست جس پر مسلمان لڑکی اور غیر مسلم لڑکے کا فوٹو ہوتا ہے کہ یہ دونوں شادی کرنے جا رہے ہیں، ان کی تصویر لے کر کسی اور کے ذریعے سوشل میڈیا پر وائرل کروا دیتا ہے۔ جب مسلمانوں کو خبر ہوتی ہے تو وہ اس شادی کو روکنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ سماجی دباؤ بنایا جاتا ہے، نتیجتاً شادی رک جاتی ہے۔ اب لڑکی کی نگاہ میں مجرم ہوتی ہیں اس کے ماں باپ، بھائی بہن اور اس کے سماج اور مذہب کے لوگ، اور خود اس غیر مسلم لڑکے کو کلین چٹ مل جاتی ہے اور وہ انتہائی معصوم دیوتا کے روپ میں سامنے آتا ہے۔ لڑکی بدنام ہو گئی، خاندان پر ننگ و عار کا دھبا لگ گیا اور یہ لڑکی ہمیشہ کے لیے ڈپریشن کا شکار ہو گئی اور ایک باوقار اور پاکیزہ زندگی اور بہترین خاندانی نظام کی تشکیل اور قیام سے محروم ہو گئی۔ کہیں اس کا نکاح بھی ہو جائے تو وہ اچھی زندگی نہیں گزار سکتی، اور اگر نکاح نہ ہو تو پھر چوری چھپے اس لڑکے سے ملنے، ناجائز تعلقات کرنے کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ نمبر 2، اس سے آگے کی شکل یہ کہ محبت کے فریب میں پھنسا کر اور جذباتی طور پر اپنے آپ سے قریب کر کے ترک مذہب پر آمادہ کیا جاتا ہے اور باضابطہ شادی کر کے چند مہینے یا سال پھر ساتھ میں رکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد آئے دن کے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، چونکہ اس شادی کی وجہ یہ لڑکی اپنے خاندان، اپنے سماج سے بالکل کٹ چکی ہوتی ہے، اس لیے اب واپسی کے دروازے بند ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس لیے اسی شوہر کے ساتھ رہنا اس کی مجبوری ہے، جس سے فائدہ اٹھا کر وہ شوہر اپنی اس بیوی سے جسم فروشی کرواتا ہے یا پھر طلاق دے کر در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ نمبر 3، اس گھناؤنے کھیل کا سب سے بڑا اور کھلا میدان کالجز ہیں، جہاں کی مخلوط تعلیم نے اس کھیل کے لیے بہترین اور محفوظ اسٹیج فراہم کیا ہے۔ کتنے غیر مسلم لڑکے ہیں جن کو فرقہ پرست تنظیموں کی طرف سے اچھی اردو سکھانے اور بہترین اردو شاعری کی تعلیم دینے کا انتظام کیا گیا ہے۔ مسلمان لڑکی کو دام فریب میں پھنسانے کے لیے وہ اس ہنر کا بھی استعمال کرتے ہیں، اور کچی عمر کی جوان لڑکیاں بہت جلد اس ہتھ کنڈے سے متاثر ہو کر ان کی آغوش میں چلی جاتی ہیں، اور پھر یہی بے حیائی انہیں ارتداد کی شعارات تک پہنچا دیتی ہے۔ العیاذ باللہ، کالج کے علاوہ ٹیوشن کلاسز بھی اختلاط، بے حیائی اور پھر دین و ایمان سے محرومی کا ذریعہ بن رہی ہیں۔ پڑھنے والے طلبہ تو شکاری بنے ہوئے ہیں، پڑھانے والے ٹیچرز اور پروفیسر بھی بہتے گنگا میں ہاتھ دھو رہے ہیں، بہتی گنگا میں ہاتھ دھو رہے ہیں۔ ایسے واقعات بھی سامنے آ چکے ہیں کہ کسی ٹیچر نے نوٹس دینے کے بہانے گھر بلایا اور پھر ورغلا کر یا زبردستی اس لڑکی کے ساتھ غلط حرکتیں کی اور خفیہ طریقے سے اس کا ویڈیو بنا لیا، اور بعد میں وہی ویڈیو دکھا کر اس لڑکی کو بلیک میل کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ لڑکی غیروں کے ہاتھوں میں کھلونا بن گئی۔ مانچسٹر کے بھرپنی شہر کے بعض احباب نے یہ اطلاع دی کہ اس طرح کے ویڈیو باضابطہ ٹیچرز نے ایک دوسرے کو بھیجے اور اس پر اس طرح کے تفریح جملے لکھے گئے: دیکھا میں نے کیسے بے وقوف بنایا، یا اس لڑکی کو میں نے کیسے خراب کیا۔ اس طرح کے ویڈیو کا یہ نتیجہ بھی سامنے آیا کہ لڑکی کا نکاح ہونے کے بعد بھی گھر اجاڑ دینے کی دھمکی دے کر نکاح کے بعد بھی جنسی استحصال کیا گیا، اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ لڑکی ہر قسم کے مطالبات پورے کرتی رہی۔
نمبر 4، جو مسلمان لڑکیاں دینی ذہن یا گھر کی تربیت کی وجہ سے کچھ محتاط ہوتی ہیں، ان کو قابو میں لانے کے لیے دوسری غیر مسلم لڑکیوں کا سہارا لیا جاتا ہے۔ وہ لڑکیاں اس لڑکی سے دوستی کرتی ہیں اور پھر وہ اپنے بھائی یا دوست کی حیثیت سے غلط قسم کے لڑکوں سے ان کا تعارف کراتی ہیں اور پھر بات بڑھتے بڑھتے بے حیائی یا ارتداد تک پہنچ جاتی ہے۔ نمبر 5، موبائل اور زیرکس کی دکانوں کے ذریعے بھی مسلمان لڑکیوں کے نمبر اور ان کی تصویریں اور دوسری معلومات ان لڑکوں تک پہنچائی جا رہی ہیں جو اس کام پر لگے ہوئے ہیں۔ ویسے بھی سوشل میڈیا کے ذریعے مسلمان لڑکیوں تک پہنچنا آسان ہو گیا ہے۔ مسلمان بن کر بھی بعض غیر مسلم لڑکے مسلمان لڑکیوں سے فیس بک وغیرہ پر دوستی کرتے ہیں، اور جب بات آگے بڑھ جاتی ہے اور ملاقاتیں شروع ہو جاتی ہیں اور یہ راز کھلتا ہے کہ محبوب مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم ہے، تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ نمبر 6، مسلمان لڑکیوں کو ورغلانے اور دام فریب میں پھنسانے کے لیے روپے پیسے کا بھی بے دریغ استعمال کیا جا رہا ہے۔ کئی علاقوں سے یہ خبر مل چکی ہے کہ بڑے قیمتی تحفے مسلمان لڑکیوں کو دیے جاتے ہیں اور ان کے ذریعے ان کے دل میں جگہ بنائی جاتی ہے۔ اسی طرح ہمدردی کا ہتھیار بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ کسی ذریعے سے اگر معلوم ہو گیا کہ یہ لڑکی پریشان ہے یا اس کے گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں یا پھر یہ کہ اس کے گھر کے لوگ اس پر توجہ نہیں دیتے ہیں، تو فوراً بھیڑ کی کھال اوڑھ کر کوئی بھیڑیا سامنے آ جاتا ہے اور مصنوعی ہمدردی کا ڈرامہ رچاتا ہے، اور پریشانیوں اور مشکلات سے جو جی رہی لڑکی اسے اپنا ہمدرد سمجھ کر اس کے قریب ہوتے جاتی ہے، یہاں تک کہ عفت و عصمت کا گہر لٹا بیٹھتی ہے یا پھر فریب محبت میں گرفتار ہو کر دین و ایمان تک سے محروم ہو جاتی ہے۔ یہ صورتحال ایسی سنگین ہے جس پر فوری توجہ کی ضرورت ہے۔ پانی سر سے نہیں چھت سے اونچا ہوتا جا رہا ہے۔ ہم کب بیدار ہوں گے؟ ہم اپنی بہنوں، بچیوں اور بیٹیوں کو بچانے کے لیے کب آگے آئیں گے؟ خواب غفلت کب تک؟ نظر انداز کرنے کا مزاج کب تک؟ جب حالات ایمرجنسی کے ہوں، جب حالات سنگین صورتحال اختیار کر لیں، جب دین و ایمان پر یلغار کی جائے، جب عفت و عصمت کے سودے چکائے جائیں، جب منظم منصوبے کے تحت مسلمان لڑکیوں کی زندگیاں تباہ و برباد کی جائیں، اس وقت خاموشی جرم ہے، سنگین جرم۔ ایسے حالات میں کم اہم یا کم ضروری مسائل پر توجہ دینا زیادتی ہے، بدترین زیادتی۔ یہ ایسا اہم مسئلہ ہے جسے مسجد کے محراب و منبر سے بیان کیا جائے، جسے جلسوں اور مجلسوں کا موضوع بنایا جائے، جس کے پیش نظر خاندانی نظام کی اصلاح پر بھرپور توجہ دی جائے، جس کی وجہ سے اپنے گھر کی بچیوں پر کڑی نظر رکھی جائے، خطرے کی تلوار سر پر لٹکتی ہوئی محسوس کر کے مخلوط تعلیم سے بچنے اور غیر مخلوط تعلیمی نظام کے قائم کرنے کی فکر کی جائے۔ ارتداد کی بڑھتی پھیلتی لہر کو روکنے کے لیے مندرجہ ذیل احتیاطی تدابیر پر عمل ضروری ہے۔ نمبر 1، اسلامی نظام کے مطابق مسلمان بچیوں کو پردے کا پابند بنایا جائے، ان میں حیا داری، عفت و عصمت کی حفاظت کا جذبہ اور عقیدہ توحید و رسالت کی عظمت پیدا کی جائے۔ روزانہ ہمارے گھروں میں آدھے گھنٹے ہی صحیح کسی اچھی مستند اور ذہن و دل کو متاثر کر دینے والی کتاب کی تعلیم کی جائے۔ مخلوط نظام تعلیم سے اپنی بچیوں کو بچایا جائے، غیر مخلوط تعلیمی نظام کے قیام پر بھرپور توجہ دی جائے اور محفوظ ماحول میں معیاری تعلیم کا انتظام کیا جائے۔ جو لڑکیاں اسکولوں اور کالجوں میں پڑھ رہی ہیں، ان کی دینی تعلیم و تربیت اور ذہن سازی کی بھرپور کوشش کی جائے، ان کی عادت اطوار اخلاق پر بھرپور توجہ دی جائے۔ کردار سازی میں معاون بننے والے لٹریچر انہیں مطالعے کے لیے دیے جائیں۔ ٹیوشن کلاس کے نام پر اجنبی لڑکوں سے اختلاط کا موقع نہ دیا جائے۔ کسی ٹیچر یا ساتھی طالب علم کے گھر پر کسی تعلیمی ضرورت کے نام سے بھی جانے کی اجازت نہ دی جائے۔ کالج لانے جانے کا خود انتظام کیا جائے۔ اینڈرائیڈ موبائل اور بیگ خرید کر نہ دی جائے۔ یہ دونوں چیزیں بے حیائی کے دروازے کھولنے والی اور عفت و عصمت کی تباہی کے دہانے پر پہنچانے والی چیزیں ہیں۔ موبائل ریچارج یا زیرکس کے لیے غیر مسلموں کی دکان پر جانے کی اجازت نہ دی جائے۔ اس طرح کالج کے اندر یا اس سے قریب غیر مسلموں کی کنٹین سے بچنے کی ہدایت دی جائے۔ غیر مسلم لڑکیوں کی دوستی سے بھی روکا جائے کہ آئندہ یہ دوستی بھی کسی فتنے کا دروازہ نہ بن جائے۔ بچیوں کے مسائل اور ان کو پیش آنے والی پریشانیوں پر توجہ دی جائے۔ یاد رکھیں، گھر میں توجہ کی کمی بہر کا راستہ دکھاتی ہے۔ اگر بچیاں کسی تعلیمی ضرورت سے انٹرنیٹ استعمال کر رہی ہیں تو ان کی بھرپور نگرانی کی جائے، اس لیے کہ بھٹکنے اور بہکنے کے اکثر دروازے انٹرنیٹ کے ذریعے ہی کھلتے ہیں۔
تو دوستوں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن TV پر ہیں تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔